اسی لیے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور آگے ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ حدید کے اندر ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے امت کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ ایمان والے ہوں، حالات تمہارے اوپر آئیں گے، ضرور آئیں گے. دین کی محنتوں میں تم جتنا اضافہ کرو گے اور جتنا آگے بڑھ کر کوششیں کرو گے، حالات اتنے آئیں گے، ہر اعتبار سے آئیں گے حالات. اور جب یہ حالات تم پر آ جائے تو صبر کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اسی لیے غالباً حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احبنی اللہ قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے محبت کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے محبت کے کرنے کا ارادہ فرما لیتے تو اس کو حالات کی پیچیدگیوں میں جکڑ لیتے، حالات میں اس کو گھرا دیتے. کبھی چلتا پھرتا نوجوان نے اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. لوگ اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال رہے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا نوجوان خوبصورت چلتا پھرتا ہے، صحت مند ہے، اللہ چاہتے ہیں اس کو کئی سال بضع سنین اس کو ہم بیماریوں میں مبتلا کر دیں. آیا یہ بندہ بچتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، آزمائش آتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، نبوت سے سرفراز ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو جیل کے اندر رکھوایا جائے. کیا کرے؟ جیل کے اندر رکھوایا جائے، اور پھر جب جیل سے اس کو چھٹکارا ملے تو اس کو پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے. تو یہ اللہ کی طرف کی نظام ہے، یہ قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. تو میرے عزیز دوستو، عرض کرنا ہی یہ بات ہے کہ ما اصاب من مصیبت ولا فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو کوئی مصیبت زمین پر آئی یا تمہارے جانوں پر آ چکی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کسی نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ ساری کی ساری اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہیں. جب یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں غم کریں؟ حالات اللہ کی طرف سے، اللہ نے ڈالے، اللہ ہی نکالیں گے. ہم تو صبر کریں، ہم تو جمے رہے استقامت کے ساتھ میں اپنی ذات سے. تو حضرت محمود ابن لبید کی روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، مصیبتیں اس پر ڈالتے ہیں، حالات ڈالتے، آزمائشیں ڈال دیتے ہیں. اور آگے فرمایا فمن صبر فلہ الصبر، جو اس آزمائش پر صبر کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے صبر لکھ دیتے ہیں. یعنی صبر لکھنے کا مطلب یہ ہے، حدیث میں ہے
کہ صبر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، پریشانیوں کو چھانٹ دیتے ہیں۔ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ، جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بھی چھین لیتے ہیں۔ فَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ، اور جو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، یا پھر حالات سے دوچار ہو کر غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انتظامات کر دیتے ہیں کہ پھر وہ اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر شکنجوں میں پھنسا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ یہ تمام کا تمام چیزیں حالات کے آ جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا لوح محفوظ میں لکھ دینا، یہ تمام کی تمام حالات کا آنے سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی کا لکھ دینا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور یہ اس لیے بتلا دیا کہ اگر تم کو مال دیا، تم کو صحت دی، تم کو عافیت عطا کی، تم کو اولاد دی، تو اس پر تم نعمت اترانا، اگر حالات ڈالے تو رنج بھی نہیں کرنا ہے، حالات ڈال دیے تو غم بھی نہیں کرنا، پریشان بھی نہیں ہونا، اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں ملوث بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس حالات پر صبر کرنا اور اللہ سے نعمتوں کے بدلے میں اجر کو مانگنا، یہ ہمارے لیے لازم ہوتا ہے، یہ سکھا رہے ہیں ہم کو۔ اور اگر نعمتیں عطا کر دی تو اس نعمت پر کیا نہیں کرنا ہے، اترانا نہیں ہے، اور جو رنج تم کو آ گیا تو اس رنج پر یا جو پریشانیاں تم کو آ گئی اس پر غم نہ کرے، اور جو تم کو ملے اس پر اتراؤ نہیں۔ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو چیزیں تم کو دے دی گئی اللہ کی طرف سے اس پر اترانا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وہ جس کو اپنے استحقاق سے ملے اور جو دوسروں کے لیے اور دوسروں کے حکم سے ایک چیز کے ملے، اور جو دوسروں کے حکم سے ایک چیز ملے اس پر کیا اترانا۔ انسان کو اپنی ذات سے تو مال کا مل جانا، صحت کا مل جانا، عافیت کا مل جانا، اولاد کا مل جانا اپنی ذات سے نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، تو اس نعمت پر جو کہ دوسرے کی دی ہوئی ہے اس پر انسان کیسے اترائے؟ بھائی اپنا تو ہے ہی نہیں نا، اولاد تو اپنی ہے ہی نہیں ہے، اولاد تو عطا کردہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز۔ آج مال اللہ نے دیا، مالدار بنایا، صاحب مال ہے، اور کل اللہ نے اس مال کو چھین لیا، دوسروں کے حوالے کر دیا، تو کیا کرے گا بندہ؟ اللہ نے آج صحت دی، طاقت دی، قوت دی، یہ تمام چیزیں چھین لی، بیماری ڈال دی، پریشانیاں ڈال دی، کمزور کر دیا، سڑا دیا، گلا دیا، کیا کرو گے؟ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، مسائل بڑھ گئے، کیا کریں گا بندہ؟ تو مسائل کے آنے پر رنج کا نہ کرنا اور مسائل کے حل ہو جانے پر اترانا نہیں، یہ اللہ کو دونوں چیزیں ناپسند ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ شیخی بغارنے والوں کو بھی قبول نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے ہیں، اور فخر کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے ہیں، جو اتراتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے، اپنی چیز اپنی محنت سے کمائی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف کی نعمتیں ہیں۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، اور ایسے بے وقوف لوگ جو خود بھی کنجوسیاں اختیار کرتے ہیں، اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے پیسوں کو بچاتے ہیں، یا جہاں پر اللہ کا حکم ہے وہاں پر مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو مال دیا تھا لیکن مال کو خرچ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ اور ایسے بے وقوف بھی، ایسے گدھے بھی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ عطا کیا، وہ تو خود بھی نہیں کرتے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بولتے کہ بھائی کہاں کر رہا خرچہ، جان دینا ان کو، چھوڑنا ان کو ان کے حال پر۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ بھی مناسب نہیں، ایک تو تم بھی نیک کام نہیں کر رہے اور امت کو بھی اس بات پر گمراہ کر رہے ہو، تو یہ دونوں چیزیں کہ دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دینا اور خود بھی بخل کرنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یا دینی کاموں سے اعراض کریں گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ،
جو اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں گا، اعراض کرے گا یا بچنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھو وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا، وہ پھنس جائے گا۔ وہ کہاں گیا؟ پھنس جائے گا، بچے گا بالکل بھی نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تعالیٰ کا وہ کیا نقصان کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا وہ کیا نقصان کرے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑے بے نیاز ہیں، حمد کے لائق ہیں۔ مصائب پر رنج تو طبعی چیز ہے، مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ رنج نہ ہو کہ دین اور دنیا کے سبھی کاموں سے بندہ رک جائے۔ مصائب آ گئے، پریشانی آ گئی، بڑائی آ گئی، کوئی چیز جو اپنے سوچ کے خلاف تھی وہ ہو گئی، تو اب ایسا نہیں کہ بندہ دین سے رک جائے، دنیا سے رک جائے اور اپنے آپ کو ٹینشن کے اندر اتنا پریشان کر لے۔ یہ بھی طبیعی بات ہے کہ جب کسی بات کے متعلق یہ پختہ یقین پہلے سے ہو جائے کہ فلاں بات ہو کر رہیں گی، فلاں بات ہو کر رہیں گی، کسی سعی اور کوشش کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر اس معاملے میں بندے کو کبھی بھی کسی بھی حال کے اندر رنج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے حالات کا سمجھ لینا اور ان حالات کے آنے پر صبر کا کر لینا اور صبر کے ساتھ تقوی کا اختیار کر لینا۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، بار بار اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ جو حالات پر صبر کریں گا اور تقوی کو اختیار کریں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے راستے نکالیں گے جہاں سے ان کا وہم بھی نہیں ہوگا اور گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے ان کا وہم بھی نہیں ہوگا